آزاد کشمیر کے ضلع پنچ اور باغ میں بڑی تعداد میں سدھن قبیلے کے لوگ آباد ہیں۔ دراصل یہ لوگ نسلی طور پر افغان قبیلے سدوزئی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس قبیلے کے جد امجد نواب جسی خان تنازعات کی وجہ سے پنڈی کہوٹا بلندی منگ اور تہواڑ کے درمیانی علاقے میں آباد ہوئے، جس کو تب سے نواب جسی خان کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ یہ نسل پنچ، باغ، حویلی، منڈھیر، مظفر آباد تک پھیلی ہوئی ہے۔ ان کی ایک شاخ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے مغربی علاقے میں بھی آباد ہے۔ اس قبیلے کے لوگوں نے تحریک آزادی، حقوق ملکیت اور ہمیشہ حق سچ کی خاطر ڈوگرا حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ جب سکھ عہد میں گلاب سنگھ پونچھ میں ہونے والی بغاوت کو کچلنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کے مقابلے میں سدوزئی قبیلے کی سبز علی اور ملی خان کے ساتھیوں سمیت کھال اتار دی گئی۔ سردار شمس خان، سردار بہادر علی خان، مستانہ خان، سردار کرنل خان محمد خان، خان آف منگ، کیپٹن حسین خان اور دیگر نامور شخصیات نے تحریک آزادی اور تحریک حقوق ملکیت میں بھرپور حصہ لیا۔ گلاب سنگھ نے سکھ دور میں پنچ کے سدوزئی قبیلے کے کچھ لوگوں کو رنبیر سنگھ پورہ میں آباد کیا۔ ڈوگرا ظلم و ستم کے خلاف بھرپور تحریک کے نتیجے میں اس قبیلے کے فرد غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان نے ایک آزاد انقلابی حکومت ریاست جموں کشمیر کی بنیاد رکھی۔ اس قبیلے کے لوگ ریاست بھر کے علاوہ پاکستان اور دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کے باعث بڑے بڑے حکومتی اور ریاستی عہدوں پر متمکن ہوئے۔ اس علاقے میں پونچھی اور پہاڑی زبان بولی جاتی ہے۔ سدھن قبیلے کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جا ملتا ہے۔ سدوزئی قبیلے کا شجرہ نسب حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کے نام سے جڑتا ہے، جن کا نام عبرانی زبان میں اسرائیل تھا، جس کے معنی عبداللہ ہیں، یعنی اللہ کا بندہ۔ یہ نام آپ کو خدا قدوس کی طرف سے ملا تھا۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی اولاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال قبل بیت المقدس پر مشہور بادشاہ بخت نصر کے شدید حملے کے بعد دوسرے ممالک میں جا کر آباد ہونے پر مجبور ہوئے۔ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو تباہ کر ڈالا تو اس خاندان کے کچھ لوگ غور میں پناہ گزین ہوئے۔ غور میں بسنے والوں کی نسل نے آگے چل کر شمال مغربی ہند تک اپنی بالادستی قائم کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 40ویں پشت میں اسی نسل کے جد امجد قیس، جو اپنے قبیلے کے ایک جری اور بہادر سردار تھے، اور جب اسلام کی روشنی اطراف و کناف میں پھیلنا شروع ہوئی تو اس کی حمایت اور مخالفت کے چرچے ہونے لگے۔ قیس عبدالرشید تورات کے عالم و فاضل تھے۔ وہ حقیقت اور حق کی جستجو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ چند کلمے بھی آپ نے سنے اور وفد کے ہمراہ اسلام کی حقانیت کی قائل ہو کر آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ توریت کے عالم ہونے کے باعث وہ آپ کی توریت میں بیان کردہ حقائق و نشانیوں سے واقف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم طالوت کی اولاد ہو۔ اللہ نے انہیں طالوت کا خطاب دیا تھا جس کے معنی بادشاہ ہیں۔ میں تمہارا نام عبدالرشید رکھتا ہوں اور تمہیں ملک کا خطاب دیتا ہوں۔ ملک یا ملک کے معنی ہیں بادشاہ۔ حضرت قیس عبدالرشید نے نہ صرف تبلیغ اسلام میں اہم کردار ادا کیا بلکہ میدان جنگ میں بھی سرگرم رہے اور فتح مکہ کے لشکر میں شامل تھے۔ حدیث شریف بخاری و مسلم میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس عبدالرشید کے لیے دعا کی کہ اس خطے میں آپ کی نسل سے اسلام کو تقویت پہنچے۔ اس دعا کی برکت کے باعث محمود غزنوی، محمد غوری اور احمد شاہ ابدالی نے فتوحات ہند میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور دور دور تک اسلام کو پھیلایا۔ قبول اسلام کے بعد سدھن قبیلے کے جد امجد حضرت قیس عبدالرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عظیم سپہ سالار
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صاحبزادی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی۔ حضرت قیس عبد الرشید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افواج اسلام کے سردار کی بیٹی، تو ان کی نسل میں جرت اور بہادری کے جھنڈے تو گاڑ نہیں تھے۔ جب حسب و نسب میں جرت و بہادری کی لازوال روشنائی سے عبارت ہو تو صفحہ کرتاس پر وہی تحریر ہوتا ہے جو عظیم ستوزئی سرداروں سبز علی خان اور ملی خان نے ماں کی حفاظت کی خاطر 1832 میں زندہ کھالیں کھچوا کر رقم کی۔ حضرت قیس اپنے وطن میں داخل ہوئے اور 41 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے جن کے نام یہ ہیں: غور گشتی، بٹنی اور اسٹرابرن کے 2 بیٹے شرکیون یعنی شرف الدین اور آخر شون یعنی خیر الدین تھے۔ خیر الدین کے بیٹے سعد اللہ خان کی نسل ستوزئی کہلاتی ہے، جس سے افغانیہ کی شاخ ستوزئی الگ ہوئی اور ملتان اور ڈیرہ غازی خان پر حکومت کی۔ سعد اللہ خان کی چھٹی پشت سے احمد شاہ ابدالی پیدا ہوئے، جن کا شمار افغانستان کے نامور حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ سعد اللہ خان کے 5 بیٹے تھے اور باپ کی نسبت سے ستوزئی کہلاتے تھے۔ سعد اللہ خان کے 5 بیٹوں میں سے ابو محمد بن سام کی اولاد میں ایک بزرگ جسی خان، جو اپنے خاندان کے سردار تھے، 1310 میں غزنی سے ہجرت کر کے بر صغیر آئے اور پنچ کے علاقے منگ اور تہوار کو اپنا مسکن بنایا، جو آج جسا پیر کے نام سے مشہور ہے۔